ویلکم ٹو پولیٹیکل انالائز۔ دوستو میں وقار، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہیوج امپیکٹ جو امریکہ پر پڑنے والا ہے اس پروٹیسٹ یا پھر کووڈ-19 کی کرائسس کے بعد، یعنی کیا ہونے والا ہے امریکہ کا فیوچر۔ ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اب جو پروٹیسٹ ہے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں بلکہ اکراس دا ورلڈ شروع ہو چکا ہے۔ اب یونائٹڈ کنگڈم کی ویریس سٹیز کے اندر بھی پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، لائک فرانس کے اندر بھی یہ پروٹیسٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، جہاں وائلنس بھی شروع ہو چکا ہے، اور آپ بہت ممکن ہے کہ بہت ہی جلد آپ کو اکراس دا ورلڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ نے جس طریقے سے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا ہے یا پھر مس ہینڈلنگ کی ہے، اس کو لے کر کے بھی بہت زیادہ چنتا جتائی جا رہی ہے اور ان کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے۔ اب تو حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملٹری تک اتارنے کی دھمکی دے دی ہے گورنر کو کہ اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ ملٹری اتار دیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ کیا گورنر کی اجازت کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کے لیے الاؤڈ ہیں ان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے جو ایک بہت ہی خراب اگزامپل سیٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے۔ لیکن شاید اب لوگوں کو پتہ چل سکے، کیونکہ ایک وقت ایک ایسا پیریڈ بھی گزرا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہسٹری میں جہاں پر ایک سرجیکل اسٹرائک یا ملٹری ایکسرسائز ایک بہت بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا الیکشن جیتنے کے لیے۔ تو شاید اب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ایک سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے سے یا ایک ملٹری ایکسرسائز سے کتنا درد ہوتا ہے لوگوں کو۔ شاید افغانستان، سیریا، عراق کا درد اور ان کا پین اب محسوس کیا جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر۔ دس از ناٹ مائی پوائنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یورپین کنٹری کے اندر کبھی بھی یوزولی نہیں دیکھا گیا یونائٹڈ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اور ان کو اپوز کرتے ہوئے۔ ہمیشہ یہی، جب بھی ان کی پالیسیز کچھ بھی ہوتی ہے ان کو وہ لوگ بلائنڈلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہی دیکھا گیا ہے۔ دیٹس وائی بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں دے آر مینٹلی سلیو آف امریکہ۔ لیکن اب حالات بہت زیادہ بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اب کرٹیسائز تک کر دیتے ہیں اور ان کی پالیسیز کو اور ان کے پرپوزل کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں ابھی فوراً ایک ایگزامپل دکھا جب G7 کی کنٹریز کو لے کر کے ایکسپینشن کا ارادہ رکھتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کو 5 کنٹری نے ریجیکٹ کر دیا ہے رشیا کو آنے پر۔ تو یہاں پہ ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یورپین کنٹریز کے اندر اب امریکہ کا وہ انفلوئنس تو نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنے آپ میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ امریکن فیوچر کا یا امریکہ کی فیوچر کا اختتام نہیں ہوا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم بھی اپنے ٹاپک کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے لیے بہت جانے جاتے ہیں۔ کافی مرتبہ وہ ایسی بھی بات کہہ دیتے ہیں جو عام لوگوں کی طرف سے جس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے میں بہت ساری ایسی باتیں کہی جو یوزولی ان کی کرسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بھی میچ نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لوٹنگ اسٹارٹ تو شوٹنگ اسٹارٹ۔ آف کورس لوٹ کرنا، لوٹ مار کرنا یہ بالکل غلط ہے اور کسی بھی پروٹیسٹ کے اندر یہ الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بیٹھ کر کے ہم شوٹنگ کی بات کریں گے اپنے ہی سویلینز کے خلاف۔ یہ ایک بہت ہی غلط آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے ہی پولیس چیف نے کہا کہ ٹرمپ اپنے ماؤتھ کو اگر بند کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ آف کورس ٹرمپ کے لیے اس طرح کی بات سننا، جو کہ موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ کہے جاتے ہیں، ایک بہت ہی خراب بات ہوگی۔ اور اگر کسی بھی کنٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کوئی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ یا ان کا پرائم منسٹر اپنے ہی کسی ادھیکاری کی طرف سے یہ سننا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اس کے ساتھ کہ کیا ہم جس کے خلاف یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ اپنی کرسی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟
آپ کو پتا ہے کہ اس کووڈ 19 کی وجہ سے یا پھر اس پروٹیسٹ کی وجہ سے یا پھر چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار کی وجہ سے یو ایس اے کو کافی نقصان ہوا ہے اور بہت بڑا لاس ہوا ہے. تو آئیے ہم ایک ایک کر کے اس لاسز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جس طرح سے لوٹنگ ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے اور گاڑیوں کو بھی جلا دیا گیا اور وہیکلز ور سیٹ آن فائر، شاپس ور ڈسٹرائڈ. تو اس سے ایک نقصان تو بہت بڑا ہونے والا ہے. نمبرز میں ابھی نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنے بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک ہیوی بلو دے سکتا ہے ہماری اکانومی کو، یعنی یو ایس اے کی اکانومی کو. اسی طرح سے جو دوسرا لاس ہوگا شاید اس سے بھی بڑا ہو کہ ان کی ایک لارج اسکیل پر پھر سے ایک اسپائک دیکھنے کو مل سکتا ہے کووڈ 19 کے کیسز میں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی اور اس کے ذریعے سے یونائٹڈ اسٹیٹ اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ آپ اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ابھی تک وہاں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے 1 لاکھ پلس لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو پھر سے اگر اتنا ہی زیادہ نمبر پھر سے ہوتا ہوا دکھتا ہے، بڑے نمبر پہ، بڑے پیمانے پہ اگر لوگوں کی پھر سے لوگ کنفرم ہونے لگتے ہیں پازیٹیو، تو یہ ایک بہت بری خبر ہوگی یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے. اور اس کے اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ وار انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ، وہ اس کی وجہ سے بھی ان کی اکانومی میں بہت زیادہ ان کی اکانومی پہ فرق پڑے گا. اور یہ تمام باتیں اس وقت ہوئی ہے جب کووڈ 19 نے امریکہ کو بری طرح افیکٹ کیا ہر اعتبار سے، خواہ ان کی اکانومی ہو یا ان کے جابس ہو. ایون اب جو ملٹری کی حالت ہے وہ بھی اب پہلے جیسے نہیں رہی. چلیے آئیے ہم اس کو بھی ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ کووڈ 19 نے امریکہ کی اکانومی کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے اور اس کو ایک زور کا دھچکا دیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے افراد کی طرف سے اس کو ایڈمٹ کیا گیا کہ اس طرح کا ہم نے بلو کبھی بھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا اور جتنا جھٹکا لگا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے ہماری اکانومی کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ایک بہت بڑا نقصان آپ کہہ سکتے ہیں اکانومی کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ کی، جس کو سروائیو کرنا اور اس کو مینٹین رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ہے. 33 ملین کے آس پاس، اس سے کہیں زیادہ لوگ ابھی تک بے روزگار ہو چکے ہیں اور جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہو چکے ہیں. یعنی 3 کروڑ سے بہت زیادہ لوگ ابھی تک بے روزگار ہو چکے ہیں. اگر ملٹری کی بات کروں تو ملٹری کی بھی وہ حالت اب نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب جانتے ہیں کہ امریکہ جو کل تک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، آج افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک ایک دن گننے پر مجبور ہے. اس کی وہ بھی ریزن ہو سکتی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے اور جو آپ جانتے ہیں، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی نہیں بتایا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب ایران کے ساتھ جس طرح سے ٹینشن چل رہا تھا اور جو دھمکیاں آ رہی تھی کہ اٹ ول بی آفیشیل اینڈ آف ایران، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایران اٹیک کر دیتا ہے. انیشیلی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک بھی لوگ بھی انجرڈ نہیں ہوئے، لیکن بعد میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے کہ more than 60% were injured. 60 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے، بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، یہاں تک بھی بات سامنے آئی. اگر آپ کو مزید سمجھنا ہے اگزامپل کے ساتھ تو آپ بشار الاسد کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں لاکھ کوشش کی امریکہ نے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. دیکھیں جہاں تک بشار الاسد کی بات ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کتنا پاورفل ہے امریکہ، اس اگزامپل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تیل پرائز کی، آئل پرائز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کافی مرتبہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، اور جو امریکہ کی سچویشن ہے کہ وہاں اگر 60 پلس فی بیرل نہیں بکتا ہے تو نقصان ہی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں تیل نکالنے کے لیے. تو مسلسل ابھی تو $30 سے $35 فی بیرل ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو مسلسل ان کو نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. آپ ایک بات ایک اچھی طرح سمجھ لیں کہ امریکہ جتنا دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے، جتنا کمفرٹیبل لگتا ہے، اندر سے اتنا نہیں ہے. جب یہ تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہیں، تمام کرنٹ سچویشن اور تمام تر ایشوز جو امریکہ فیس کر رہا ہے یا آنے والے کچھ وقتوں میں کرے گا، ان تمام چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہیں تو ضرور ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا پھر آنا چاہیے کہ کیا یہ امریکہ کا زوال ہے؟ کیا یہ ڈاؤن فال آف امریکہ ہے؟ اٹ از دا اینڈ آف امیرکن ایج؟ اگر آپ کا جواب یس ہے، اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھئے کہ ہو ول بی دا نیکسٹ سکسیسر آف امریکہ، اب کون ہونے والا ہے اس کا جانشی؟ اور آپ کو اگر اس کا جواب بھی مل جاتا ہے تو ضرور ہمیں بھی بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں لکھ کر کے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.